علی کی سخاوت لاجواب ہے، علی کی شجاعت لاجواب ہے، علی کی امامت لاجواب ہے، علی کی سیادت لاجواب ہے، علی کی خطابت لاجواب ہے، علی کی جرأت لاجواب ہے، علی کا حوصلہ لاجواب ہے، علی کی زندگی لاجواب ہے، علی کی بندگی لاجواب ہے، علی کا تقوی لاجواب ہے، علی کا قیام لاجواب ہے، علی کا رکوع لاجواب ہے، علی کا سجدہ لاجواب ہے، علی کی بندگی لاجواب ہے۔ ہاں میرے نبی نے علی کو اتنا بے مثال بنایا ہے۔ علی کی فراست لاجواب ہے، علی کی فطانت لاجواب ہے، علی کی ذہانت لاجواب ہے، علی کا تدبر لاجواب ہے، علی کی حکمت لاجواب ہے، علی کی حکمت لاجواب ہے۔ میرے نبی نے علی کو اتنا بے مثال بنایا ہے، علی کی ولادت بھی لاجواب ہے، علی کی ولایت بھی لاجواب ہے۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، واہ 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 واہ۔ ولادت بھی لاجواب، تو بچے چاہتا ہوں ولادت بھی لاجواب، ولایت بھی لاجواب، ولادت بھی بے مثال، ولایت بھی بے مثال، ولادت ایسی لاجواب، ایسی لاجواب، سب پیدا ہو اپنے اپنے گھر میں علی پیدا ہو۔ اچھا کمال دیکھو، علی کعبے میں پیدا ہو گئے، کعبہ دھلایا نہیں گیا، کعبہ دھلایا نہیں گیا، کیوں؟ جس طرح کعبہ پاک ہے پاک، ویسے ہی کعبے میں آنے والا علی بھی پاک ہے پاک، کعبے میں آنے والا علی بھی پاک ہے پاک، کعبہ پاک، علی پاک۔ ولادت ایسی لاجواب، اور ولایت کیسی لاجواب؟ ولایت پر ایک جملہ سن لو، اللہ کرے کہ سب کے سمجھ میں آ جائے۔ ولایت ایسی لاجواب، خدا نے نبی کو دیا، خدا نے نبی کو دیا، نبی نے علی کو دیا، علی نے ولی کو دیا، ولی نے ہم سبھی کو دیا، ولی نے ہم سبھی کو دیا۔ علی کی ولادت بھی لاجواب ہے، علی کی ولایت۔ نعرہ حیدری، 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں علی کی ولادت و ولایت صرف لاجواب نہیں بلکہ نام علی بھی لاجواب، نام علی بھی لاجواب، علی کا نام بھی لاجواب۔ اب کہیں گے وہ ہمیں دنیا کے تمام نام کو بگاڑو تو بگڑ جائے، بگاڑو تو بگڑ جائے۔ جیسے ابھی میں پہنچا تقریباً 3:30 بجے حضور غازی ملت کے پیچھے پیچھے پہنچا، تمام احباب ناشتہ واشتہ کیجیے۔ میں سوچے لگا ناشتہ تو کل کے پروگرام میں بھی کیا تھا، آج واسطہ سے واسطہ پڑا ہے، کوئی نئی چیز ہوگی مزہ آئے گا۔ لیکن جب سجایا تو وہی جو پہلے کھایا، جب سجایا تو وہی پہلے جو کھایا۔ میں نے پوچھا واسطہ کہاں ہے؟ کہا بولا جاتا، بولا جاتا، واسطہ بولا جاتا۔ ابھی یہ سلسلہ چل رہا تھا، ایک بچے نے کہا پانی وانی لیں گے؟ میں نے سوچا یار پانی تو خوب پیا ہے، آج وانی پینے کا موقع ملا ہے، لیکن جب گلاس میں اڈیلا تو وہی ہائیڈروجن آکسیجن کا مشرن H2O۔ میں نے کہا وانی کہاں بولا جاتا، بولا جاتا کیا مطلب؟ کسی لفظ موضوع کو بگاڑ دو تو بگڑ جائے، تابع محمل ہو جائے، بے معنی ہو جائے۔ جیسے پانی ایک چیز ہے، پانی کو بگاڑ دو وانی بن جائے، وانی کوئی چیز نہیں۔ ناشتہ ایک چیز ہے، واسطہ کوئی چیز نہیں، ناشتہ کو بگاڑو واسطہ بن جائے۔ اور میرے اس انداز بیان سے جھنجلا جاؤ، جھنجلا کے کہو یہ شعیب اویب کیا بول رہا ہے، تو شعیب کی شکل میں میرا وجود ہے، اویب کوئی چیز نہیں۔ ہر چیز ہر نام بدلنے سے بدل جائے، جیسے مائی کو
बिगाड़ो तो वाइक बन जाए माइक एक चीज है वाइक कोई चीज नहीं सोफा को बिगाड़ो तो ओफा बन जाए सोफा एक चीज है ओफा कोई चीज नहीं कुर्सी को बिगाड़ो उर्सी बन जाए कुर्सी एक चीज है उर्सी कोई चीज नहीं पहला तमसील शोएब कहना चाहता है कि चाय बिगड़े तो वाय बन जाए पानी बिगड़े तो वानी बन जाए खाना बिगड़े तो वाना बन जाए माइक बिगड़े तो वाइक बन जाए मगर कुर्बान जाओ नामे अली पर अगर पूरी दुनिया मिल करके सर पटक पटक के मर जाए अली का नाम बदलना चाहे तो अली को बदलोगे वली बन जाएगा और वली को बदलोगे अली बन जाए नारे हैदरी 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 आया ज़बां पे नाम अली वली का जब आया ज़बां पे नाम अली वली का जब फोटो को ज़बां चाटती थी और ज़बां को लब रंजो अलम हरासो सितम सदबाओ ताब आते ही उनका नाम हुआ हो गए ये सब और दिल ने खफी कहा तो ज़बां ने जली कहा उगते हजार फूल गए जब या अली कहा वाह 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 सुभान अल्लाह अली जब लिया नामे अली खिल गई दिल की कली क्या बात जब लिया नामे अली खिल गई उनका चर्चा गली गली वो तोड़ दे दुश्मन की नली जिस महफिल में जिक्र अली वहाँ रहमत की ठंडी ठंडी हवा चली वो अली जिनके दर के गुलाम हर एक वली वो अली अली लाजवाब अली लाजवाब बेमिसाल मेरे नबी ने अली को इतना सुथरा किया इतना पाकीज़ा किया इतना अच्छा बनाया हे अली तुम्हारी विलायत भी लाजवाब है हे अली तुम्हारी विलायत भी लाजवाब है और यही वजह है विलायत का मंबा अली है विलायत का मंबा अली है हर सिलसिले में फैज़े अली है हर सिलसिले में फैज़े अली है हर सिलसिले में सिलसिले कादरिया हो चिश्तिया हो नक्शबंदिया हो जोहर वर्दिया हो अशरफिया हो रज़विया हो अबुल अलाइया हो बरकातिया हो निज़ामिया हो ज़ाफरिया हो वारसिया हो मदारिया हो निज़ामिया हो हबीबिया हो नूरिया हो आसविया हो सारे सिलसिलों में फैज़े तो सिलसिलों में तफरीक ना किया करो सिलसिलों के नाम पर लड़ाई झगड़ा भी ना किया करो इसलिए कि हर सिलसिले में फैज़े अली है अली को पाक कर दिया सुथरा कर दिया अल्लाह ने और सिर्फ अली को नहीं सज्जदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा आलिमा फाजिला कामिला सैयदतुन निसाइल आलमीन फातिमातुज़ ज़हरा को भी अल्लाह ने पाक कर दिया सैयदा फातिमा को इतना पाक किया इतना फरमाया इतना सुथरा फरमाया कि दुनिया की तमाम औरतें महीने में 3 दिन महीने में 5 दिन महीने में 7 दिन हालत नजासत में होती हैं लेकिन नबी की बेटी फातिमा महीने के 300 दिन इबादत करती नजर आ रही है 300 दिन सजदा करती नजर आ रही है 300 दिन नमाज पढ़ती नजर आ रही मैं पूछना चाहता हूँ सैयदा फातिमा जैसी खातून चश्मे फलक ने देखा नबी की शहजादी जैसी किसी की बेटी दुनिया ने देखा फातिमा जन्नती औरतों की सरदार इतना पाक किया अल्लाह ने कि महीने के 300 दिन इबादत जोहर भी पढ़े असर भी पढ़े मगरिब भी पढ़े ऐशा भी पढ़े फजर भी पढ़े 300 दिन पढ़े दिन पढ़े ये क्वालिटी नहीं हासिल है महीने में कुछ अय्याम होते हैं जब वो नमाज नहीं पढ़ सकती लेकिन फातिमा 300 दिन यही देख कर एक खलनायक बने खलनायक नालायक अभिनायक हो ही नहीं सकता कभी नायक लोगों ने कहा था नायक मैं कहता हूं खलनायक भटक गया
بہک گیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خاتون جنت مہینے کے 30 دن نماز پڑھتی تھی؟ اگر 30 دن نماز پڑھتی تھی تو اس کا مطلب وہ خون نہیں آتا تھا. جب خون نہیں آتا تھا تو یہ بچے بنے کیسے؟ حسنین بنے کیسے؟ سیدہ زینب بنی کیسے؟ اس لیے کہ اسی خون سے ماں کے شکم میں بچے بنتے ہیں. اسی خون سے جو پریگننسی سے پہلے عورت کو آتا ہے اور جب عورت حمل سے ہوتی ہے تو یہی خون رک جاتا ہے. اسی خون سے بچے کے ہاتھ، پیر، ناک، کان، انگلیاں، گال بلیڈر، کڈنی، لیور، لنگ، یہ ساری چیزیں اسی خون سے بنتی ہیں. اب آپ کہتے ہو خاتون جنت فاطمۃ الزہرا مہینے کے 30 دن عبادت کرتی تھی، 30 دن سجدہ کرتی تھی. اس کا مطلب یہ خون نہیں آتا تھا. جب خون نہیں آتا تھا تو امام حسن کس مٹیریل سے بنے؟ امام حسین کس چیز سے بنے؟ سیدہ زینب کس چیز سے بنی؟ اس لیے کہ خون سے ہی بچے بنتے ہیں. اب آپ کہتے ہو ان کو خون نہیں تھا تو یہ بچے بنے کیسے؟ میں نے کہا ایک ظالم تو یہ کہہ کر کے دیکھتا ہوں جملے کی حفاظت کیجیے گا. اگر صداقت ہو تو خیر مقدم کر لیجیے گا. ایک ظالم تو یہ کہہ کر کے خاتون جنت کی عصمت و طہارت پر حملہ نہیں کر رہا ہے، رب کی قدرت پر حملہ کر رہا ہے. رب کی قدرت پر حملہ کر رہا ہے. کیونکہ جو خدا بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے وہ بغیر خون کے آل رسول کو پیدا کر سکتا ہے. کیا بات! نعرہ حیدری، نعرہ حیدری! خدا کی کاریگری کا جلوہ جہاں میں کہاں کہاں نہیں ہے. اور زمین پہ بن باپ کے ہے عیسیٰ، فلک پہ آدم کو ماں نہیں. سبحان اللہ. کیا اتنی دیر سے میں دیکھ رہا ہوں جتنا نعرہ لگ رہا ہے سب ادھر ہی سے لگا. سارے حسینی اوپر ہیں کیا؟ نیچے حسینی نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں کوئی حسینی؟ تو رک کر کے لگاؤ. یا رسول اللہ. یہ آپ نے آگے رہنے کا حق ادا کر دیا. ہمیں پیچھے والوں کو دیکھنا. کوئی حسینی ہو تو اپنے حسینی ہونے کا ذرا اظہار کر دے محبت کے ساتھ کھڑا ہو کر کے، تاکہ پورا کیمپس گونج اٹھے. کوئی ایک پر کوئی نہیں. یا رسول اللہ. تم مجھے بتاؤ جب اللہ نے سیدہ فاطمہ کو ستھرا کیا ہے، پاک کیا ہے اور علی کو ستھرا کیا ہے، ہمیں جب علی پاک فاطمہ پاک اور جب ان دونوں کا رشتہ ہو جائے تو ان کی نسل پاک بھی کتنی پاک ہوگی. امامین، حسنین، کریمین، نیرین، سعیدین، شہیدین، طیبین، طاہرین، قمرین، منیرین کو بھی اللہ نے پاک کر دیا ہے. کیا بات! کیا بات ہے! زندہ باد، زندہ باد. اللہ نے پاک کیا ہے، اللہ نے پاک کیا. اور ایک بات میں اکثر کہتا ہوں، اگر بیج اچھا ہو تو فصل اچھی ہوتی ہے، اور خون اچھا ہو تو نسل اچھی ہوتی ہے. خون اچھا ہو تو نسل اچھی ہوتی ہے. علی کے خون کا جواب کیسے لاؤ گے؟ فاطمہ کے دودھ کا جواب کیسے لاؤ گے؟ اللہ نے حسنین کو بھی پاک کیا. کا وہ ٹکڑا اپنی تقریر کا ایک چیز بنا کر کے میں پیش کر دوں. میرے نبی نے ایک بار فرمایا، اے علی آ جاؤ، اے علی آ جاؤ، اے فاطمہ آ جاؤ، اے حسن آ جاؤ، اے حسین آ جاؤ. اور جب چاروں آ گئے تو نبی نے سب کو اپنی چادر اڑایا. کیا اڑایا؟ چادر اڑایا. اور اڑانے کے بعد ہاتھ اٹھایا. ہاتھ اٹھانے کے بعد دعا فرمایا، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے. اے اللہ یہ میری اہل، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر. اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کر. حضور کہہ رہے، لیکن انداز دعا کا دیکھو،
नबी ऐसे भी तो दुआ कर सकते थे, बुलाते और उसके बाद दुआ फरमाते, लेकिन नहीं, पहले बुलाया, फिर चादर में छुपाया, फिर हाथ उठाया। पहले बुलाया, फिर चादर ओढ़ाया, फिर हाथ उठाया, फिर दुआ फरमाया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये बुला करके चादर में छुपा करके दुआ क्यों की जा रही है? तो आप कहोगे, अरे जो जितना कीमती होता है उसको उतना ही छुपाया जाता है। ज्यादा कीमती है इसलिए छुपाया, ज्यादा कीमती है इसलिए छुपाया। जो कम कीमती है उसे मजमे में उड़ाया। जो ज्यादा, अगर कहाँ छुपाया? पॉकेट में, 500 वाली पॉकेट में। लेकिन इससे भी कीमती कुछ है क्यों नहीं? गोल्ड, उसको कहाँ रखा? कोई मजमे में लेके आया है गोल्ड? नहीं, वो ज्यादा कीमती है तो उसको तिजोरी में लाकर में। डायमंड और ज्यादा कीमती है, और ज्यादा छुपाया क्यों? जो चीज कीमती होती है उसे छुपाया जाता है। मेरे नबी ने अपनी चादर पाक में अली को, फातिमा को, हसन को, हुसैन को छुपा के बता दिया, ऐ दुनिया वालों देख लो, ये मेरी आल है, मेरी आल। सारी दुनिया एक तरफ, आले मुस्तफा एक तरफ। क्या बात, क्या बात। अली की कीमत कोई लगा नहीं सकता, फातिमा का कोई बदल पेश नहीं कर सकता, हसनैन का कोई मुतबादल नहीं। ये बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। इसीलिए तो मेरे हुसैन की कीमत का अंदाजा लगी। अजीब खरीदना चाह रहा था, ए हुसैन हाथ में हाथ दे दो, ए हुसैन हाथ में हाथ दे दो, ए हुसैन बैअत कर लो। वो चाह रहा था हुसैन की बोली लगाए, वो चाह रहा था हुसैन की कीमत लगाए, वो चाह रहा था हुसैन को खरीद ले। लेकिन उसे मालूम नहीं था हुसैन का हाथ वक्त के यजीदो पलीद के हाथ में नहीं जाएगा, इसलिए कि हुसैन का हाथ रसूल के हाथ में है। हुसैन का हाथ रसूल के हाथ में है। जो हाथ रसूलुल्लाह के हाथ में गया हो वो किसी जालिमो, फासिको, फाजिर के हाथ में नहीं। हुसैन का हाथ बहुत कीमती है। हुसैन का हाथ मेरे हुसैन पर दबाव बनाया गया, प्रेशर डाला गया, मदीना छोड़ने पर मजबूर किया गया। लेकिन मेरा इमाम रात की तारीकी में मदीना से निकलने का इरादा कर लिया, और जब इमाम चलने लगे हुजूर के रोज़े पाक पर आए, रो रहे हैं, सलातो सलाम का नज़राना पेश कर रहे हैं, और नाना जान की बारगाह में अरीज़ा पेश कर रहे हैं। नाना जान कल मक्का वालों ने सताया था तो मदीने में आपने पनाह ली थी। कल मक्का वालों ने आप पर अरसा हयात तंग किया था तो ये मदीना आपकी आमाजगाह और क़यामगाह बना था। आज मदीने में आपके बेटे हुसैन को सताया जा रहा है। आज नाप की तुरबत पाक से आपका बेटा दूर जा रहा है। वो मदीना जो सुरूरे कल्बो सीना है, वो मदीना जो नजात का सफीना है, वो मदीना जो अर्शे इलाही का जीना है। अरे पूरी दुनिया मदीना देखना चाहती है और हुसैन मदीने से जाना चाह रहे हैं। हुसैन मदीने से जाना चाह रहे हैं। हाँ, मदीना इतना कीमती है, इतना कीमती है कि हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने कहा था कि मदीने की गलियां बुहारा करूं मैं, खुदा खैर से लाए वो दिन भी नूरी, मदीने की गलियां बुहारा करूं मैं। और इतना ही नहीं, वो मदीना जिसके बारे में राज इलाहाबादी ने कहा था, उस नूर के दरिया की तरफ देखते रहना, तुम गुंबदे खजरा की तरफ देखते रहना। जन्नत की तमन्ना हो अगर दिल में तुम्हारे, बस शहरे मदीना की तरफ देखते रहना। बस शहरे मदीना
کیا بات کیا بات دیکھتے رہنا وہ مدینہ جس کے بارے میں مفتی محدث اعظم ہند نے کہا تھا مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید، مدینے سے میں اس لیے جا رہا ہوں، مدینے سے میں اس لیے جا رہا ہوں۔ ارے کسی عاشق نے بہت پہلے کہا تھا وہ مدینہ حسین چھوڑ رہے ہیں کہ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ حسین مدینے سے جا رہے ہیں، رات کی تاریکی میں جا رہے ہیں، کچھ بزدلوں نے اور ان کے آوارہ قلم نے ماذا اللہ یہ لکھ دیا حسین بزدل تھے، حسین بزدل تھے، اگر ہمت تھی تو دن کے اجالے میں کیوں نہیں نکلے، دن کے اجالے میں کیوں نہیں نکلے؟ رات کے اندھیرے میں مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، رات کے اندھیرے میں مدینے سے ہجرت کریں۔ میں نے کہا اے ظالمو تم نے حسین کو سمجھا نہیں، میرے حسین کی زندگی کا ایک ایک لمحہ سنت رسول میں ڈھلا ہے، میرے حسین کی زندگی کا ایک ایک لمحہ سنت رسول میں ڈھلا ہے، کیونکہ حسین آگوش نبی میں پلا ہے، حسین آگوش نبی میں پلا ہے، حسین نبی کے گھر میں چلا ہے، آگوش نبی میں پلا ہے، پلا ہے۔ محترم حضرات آپ سے تھوڑی سی گزارش ہے، ہم آپ کے مہمان ہیں، آپ ہمارے میزبان ہیں، اور مہمان اور میزبان میں بڑا گہرا رشتہ ہوتا ہے۔ آپ بیٹھ جائیے خدا کے لیے یا پھر آپ کنارے ہو جائیے۔ دیکھیے غازی ملت کے آنے کا وقت ہو رہا ہے، تو کیا سوچیں گے بہار کے بارے میں؟ اتنا بہار IAS دے رہا ہے ہندوستان کو، وہاں کے لوگ اس طرح کے ہیں کہ بیٹھنے اور کھڑے ہونے کا طریقہ بھی نہیں معلوم ہے۔ جیسا ہٹ جائیے، میری گزارش ہے آپ سے تھوڑا سا پیچھے ہو جائیے اور آنے جانے والوں کے لیے راستہ بھی چھوڑ دیجیے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ موبائل مجمع ہے، یہ مجمع موبائل ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ ہمارا ادھر کا مجمع پوری طرح سے جمع ہوا ہے اور پوری زندگی کا ثبوت دے رہا۔ حضرت ارشاد عطا ہو نوازی درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والیہ وآلہ وسلم دائما ابدا۔ کچھ بدبختوں نے یہ لکھ دیا حسین بزدل تھے، کم ہمت تھے، معاذ اللہ اگر ہمت تھی تو دن کے اجالے میں مدینہ سے کیوں نہیں نکلے، اگر جرأت تھی تو دن کے اجالے میں سورج کی روشنی میں کیوں نہیں نکلے۔ میں نے کہا اے ظالموں میرے حسین کی زندگی کا ایک ایک لمحہ نبی کی سنت میں ڈھلا ہے، کیونکہ سنت رسول میں حسین پلا ہے، آگوش رسول میں حسین پلا ہے۔ حسین کو معلوم تھا اگر میں دن کے اجالے میں، توجہ چاہتا ہوں، دن کے اجالے میں مدینہ سے ہجرت کر جاؤں گا تو نانا کی وہ سنت کیسے ادا ہوگی؟ نانا مکہ سے ہجرت کر رہے ہیں تو رات کے اندھیرے میں کر رہے ہیں، رات کی تاریکی میں کر رہے ہیں۔ آج حسین بھی رات کے اندھیرے میں ہجرت کر رہے ہیں، رات کے اندھیرے میں جا رہے ہیں، اور فرق اتنا ہے، علم کی توجہ چاہتا ہوں، فرق اتنا ہے، مدینے سے بھی ہجرت ہو رہی ہے، مکہ سے بھی ہجرت ہو رہی ہے۔ مدینے سے ہجرت نواسے نے کی ہے اور مکہ سے ہجرت نانا نے کی ہے۔ فرق اتنا ہے، جب مکہ سے ہجرت ہوئی تھی دین پھیلانے کے لیے، مکہ سے ہجرت ہوئی تھی دین پھیلانے کے لیے، اور مدینے سے ہجرت ہو رہی ہے دین بچانے کے لیے۔ کیا بات، اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ دین پھیلانا اور ہے، دین بچانا اور ہے۔ نہ ہم دین پھیلانے والے کو بھولیں گے، نہ دین بچانے والے کو بھولیں گے، نہ دین پھیلانے والے کو چھوڑیں گے، نہ دین بچانے والوں کو چھوڑیں گے۔ ہمارے ہاتھ میں پھیلانے والے کا دامن بھی ہے، بچانے والے کا دامن بھی ہے۔ جب دونوں دامن ہے تو ہم جشن عید میلاد النبی بھی مناتے ہیں، جشن شہید اعظم بھی مناتے ہیں۔ بچانے والے حسین، بچانے والے حسین ابن علی، عباس علم بردار، قاسم بن حسن، حضرت علی اکبر، حضرت سیدنا علی اصغر، اولو محمد، شہزادگان مسلم بن عقیل، حضرت مسلم،
یہ بچانے والے اور بچانے کا انداز دیکھو کتنا نرالا ہے، کتنا پیارا ہے بچانے کے لیے. ہمیں یہاں ایک گھر میں اگر تھوڑا سا اختلاف اور انتشار ہو جائے تو بچے کوشش کرتے ہیں بات ختم کرو، بزرگ چاہتے ہیں بات ختم کرو، ریورس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بائک ہو جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ.